السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وائز۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ لوگوں نے بھی ایپیسوڈ 183 دیکھا ہوگا جو کافی شاندار تھا۔ اس ایپیسوڈ میں کافی زبردست مناظر دکھائے گئے ہیں۔ وہ سین دیکھنے والا تھا جب سرخ شیطان کو پکڑ لیا گیا اور بالا خاتون نے اس کا وہ حشر کیا جو ہم سب دیکھنا چاہتے تھے۔ بالا خاتون نے سرخ شیطان کی ہڈی پسلی ایک کر دی، اس کو اتنا گھسیٹا کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ یہ سین دیکھتے ہوئے شیاطین کو کافی مزہ آیا، کیونکہ صوفیہ وہ شیطان ہے جس نے عثمان غازی کو تمام دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب صوفیہ نے عثمان کو کیسے نقصان پہنچایا یہ تو آپ سب جانتے ہو، لیکن اب صوفیہ سے انتقام لینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب وہ سین بھی کافی زبردست تھا۔ جب بالا خاتون قبیلے میں داخل ہوئی تو فاطمہ خاتون اپنے آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ فاطمہ خاتون کو ایسا لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ سین کافی زبردست تھا، لیکن اس سین نے دیرلش ارطغرل سیریز کا یاد بھی دلایا۔ جب قبیلے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ارطغرل غازی شہید ہوا ہے، اور جب ارطغرل غازی کی اچانک قبیلے میں انٹری ہوئی تو تمام تر سپاہیوں اور خواتین کا یہی کیفیت تھا جو آج کی قسم ہولا فیرا، گونچا اور فاطمہ کا تھا۔ یہ سین بھی کمال کا تھا۔ دوسرا وہ سین کہ جب پوائنا یعنی حلیمہ جب وہ شدید سر درد میں مبتلا تھی اور جب اس کی خیمے میں بالا خاتون کی انٹری ہوئی تو وہ بالا خاتون کو ایسے گلے ملی جیسے کہ حلیمہ کو پتہ ہو کہ یہ میری والدہ ہے۔ یہ پورا ایپیسوڈ کافی شاندار تھا اور اس پورے ایپیسوڈ پہ ڈائریکٹر نے کافی محنت کیا۔ واقعی میں اس قسط کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس ایپیسوڈ کو 10 میں سے 6.7 نمبر دوں گا۔ آپ اس ایپیسوڈ کو 10 میں سے کتنے نمبر دینا چاہتے ہو اور آپ کو اس ایپیسوڈ کا کون سا والا سین پسند آیا؟ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو جو بھی بتایا تھا، الحمدللہ اس دفعہ ہماری رائے 100% درست ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو 2 اداکاروں کے بارے میں رائے دی تھی کہ یہ قررش عثمان سیریز کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون تھی اور ایک مرد۔ اب یہ خبر کافی لوگوں نے دی، لیکن سب سے پہلے یہ خبر میں نے آپ تک پہنچایا تھا اور ان دونوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب جیسے کہ اس خاتون کی انٹری ہوئی تو آپ نے اس کا نام سن بھی لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خاتون کا نام SNBK ہوگا۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ترک سردار کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سردار غدار نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر سیریز کی سیناریو کو دیکھا جائے تو جس بھی نئے سردار کی انٹری ہو عثمان غازی کا اتحادی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سردار کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی رائے دی تھی کہ یہ سردار غدار بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30% چانس ہے، کیونکہ یہ سونے کے پاس کڑا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس نے اولوگان کو ٹیکس دیا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30% چانس یہ ہے کہ یہ سردار عثمان غازی کا دشمن ہو اور 70% چانس یہ ہے کہ سردار عثمان غازی کا اتحادی ہو۔ میں نے آپ کو یہ بھی رائے دی تھی کہ آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان غازی اولوگان پر غالب آئے گا، اور 2 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ عثمان غازی اولوگان پر غالب آ رہا ہے۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اولوگان مکمل طور پر پھنس گیا ہے۔ اولوگان کے پاس فرار ہونے کی راہ نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ اولوگان اپنے قبیلے میں ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اولوگان یہاں سے کیسے بچا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اولجائتو خان کی بیٹی عثمان غازی کی سب سے بڑی دشمن ہوگی اور اس کا نام SNBK ہوگا۔ ٹریلر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس خاتون کی انٹری ہوئی ہے۔ آتے ہی کائے قبیلے کے تخت پر برجمان ہوئی اور عثمان غازی کے خلاف محاذ کھولنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کے مشکلوں میں ایک بار پھر اضافہ، کیونکہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں بلکہ اولجائتو خان کی بیٹی ہے۔ اب یہ خاتون عثمان غازی کو کس طرح ٹف ٹائم دے سکتی ہے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ آنے والے چند ایک ساتھ میں بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ تک پہنچ جائے گی، اسی پادری کے ذریعے جس پادری کو صوفیہ نے مار دیا۔ وہ پادری مرا نہیں ہے، وہ ابھی زندہ ہے، لیکن کیسے آگے چل کر آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔
تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے موضوعات یہی رہیں گے، لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے اولوگان کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اولوگان ہر جانب سے پنس گیا ہے عثمان غازی کی گات میں۔ اولوگان ہر جانب سے ایسے پنس گیا تھا کہ اس کے پاس فرار ہونے کی راہ تھی ہی نہیں۔ تو آخرکار اولوگان یہاں سے کیسے بچ کر نکلا؟ ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ اولوگان قبیلے میں پھر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اولوگان کو SNBK نے بچا لیا ہے۔ SNBK جو الجائی توحان کی بیٹی ہے، وہ یہاں پر آئے گی اور عثمان غازی کو روک دے گی۔ اس کے پاس سپاہیوں کا ایک بڑا تعداد ہوگا، اسی لیے عثمان بھائی رک جائیں گے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون عثمان غازی کو مذاکرات کا پیشکش کرے، اسی وجہ سے عثمان غازی رک جائے۔ بہرحال اولوگان کو یہاں سے بچانے والی خاتون یہی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس SNBK نامی خاتون کے بارے میں کہ یہ عثمان غازی کو کس طرح ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے، یہ عثمان غازی کی سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ یہ الجائی توحان کی بیٹی ہے، اس کی انٹری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی آئے گا۔ یقیناً عثمان غازی کے مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن ناظرین کرام آپ سب کو پتہ ہے کہ عثمان غازی نے ان سے بڑوں کو بھی بگایا ہے۔ بلگائے آیا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح نیمان آیا، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گائے آیا، اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ منگولوں کا سپہ سالار گیہاتو آیا، وہ منگولوں کا سپہ سالار تھا، لیکن اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جس کا سامنا کرنے جا رہا ہوں وہ گوک بورو ہے۔ اسی طرح الجائی توحان کی بیٹی غرور اور تکبر کے ساتھ آئے گی، لیکن شکست کا کر واپس لوٹے گی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام اس بوڑھے پادری کے بارے میں۔ ناظرین کرام، مجھے لگتا ہے کہ یہ پادری مرا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پیٹ پہ زخم لگا ہے، صوفیہ نے اس کا سر نہیں اتارا، یعنی یہاں پر ممکن ہے کہ بالا خاتون اس کے اوپر علاج کرے اور اس کا دل جیت لے۔ اب یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس پادری کو حلیمہ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ پادری یہ جانتا ہے کہ حلیمہ بالا خاتون کی بیٹی ہے، اور جب بالا خاتون پادری پر علاج کر لے گی تو یقیناً پادری بالا خاتون کا ہی ساتھ دے گا، کیونکہ پادری کو پتہ چل جائے گا کہ صوفیہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے، جبکہ بالا خاتون نے میری زندگی کو بچا لیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ خبر کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میری رائے ہے اور میں 100% اپنے رائے پر کھڑا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ تو بنے گی حلیمہ کے پاس پہنچنے کے لیے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے جتنے بھی رائے دے چکا ہوں، تمام تر رائے الحمدللہ درست ثابت ہو گئے ہیں، چاہے وہ اپڈیٹ ہو یا پھر وہ میری اپنی رائے ہو۔ تو کیا آپ میرے اس رائے سے اتفاق کرتے ہو؟ آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے یا پھر نہیں؟ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے، تاکہ میں بھی جان سکوں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک دیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔